Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أننا محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة. السلام علیکم، خوش آمدید میرے دوست، کیا آپ سے تعارف ہو سکتا ہے؟ وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں حیدر کربلائی ہوں، عراق کے شہر کربلا سے۔ خوش آمدید میرے دوست، کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ فرمائیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال بن رباح کو اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنے کا حکم دیا کرتے تھے؟ کیا؟ جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو کیا وہ مؤذن کو اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنے کا حکم دیتے تھے؟ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میرے دوست حیدر، کیا حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے اذان میں یہ کہا، یا تمہارے ہاں کسی امام جس امام باقر، صادق، جواد، رضا یا باقی 12 امام میں سے کسی نے یہ کہا؟ کیا اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ بعد میں شامل کیا گیا؟ یہ تو مجھے تحقیق کرنی پڑے گی میرے بھائی۔ تو میرے بھائی، اگر ان ائمہ نے اس کی تائید نہیں کی یا اذان میں یہ کلمہ نہیں کہا تو پھر اذان میں یہ جملہ کس نے شامل کیا؟ کیا میں آپ سے ایک اور سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ضرور۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں اس مٹی پر سجدہ کرتے تھے جسے آپ لوگ تربت کربلا یا خاک شفا کہتے ہیں؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اس مٹی پر سجدہ کریں، یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی پر سجدہ کرتے تھے، یا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو اس پر سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ نہیں۔ بہت خوب۔ کیا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس پر سجدہ کیا؟ نہیں۔ بہت خوب۔ کیا حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما یا تمہارے ہاں باقی ائمہ نے اس پر سجدہ کیا؟ نہیں۔ تو پھر میرے بھائی حیدر، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے پہلے اس مٹی یعنی خاک شفا پر سجدہ کس نے کیا؟ وہ تمہارے عالم قرقی تھے، جنہوں نے 940 ہجری میں تمام ائمہ کی وفات کے بعد اس پر سجدہ شروع کیا۔ او میرے دوست عزیز، آپ غور کریں اس بات پر کہ کیا آپ لوگ اپنے دین اہل بیت سے لے رہے ہیں یا کسی اور سے؟